हमने रूह फूंकी। किसमें? मरियम के बतन में ईसा की रूह हमने फूंकी। और नफख्तो आदम में मैंने फूंकी। कोई ना कोई फर्क तो होगा। तो अब एक बात मेरी समझ में आई कि कुरान में कहीं कहता है मैं, कहीं कहता है हम। जहां हम कहता है वहां काम कराता है वसीले से। जहां हम कहता है वहां काम कराता है वसीले से, और जहां मैं कहता है वहां बराह रास्त काम करता है। हमने रूह फूंकी मरियम में, खुद नहीं फूंकी थी, जिब्रील के वसीले से फूंकवाई। बात तो वादे हो गई ना कि जिब्रील के वसीले से मरियम में अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया, हमने मरियम के पास रूहुल कुदस यानी जिब्रील को भेजा। वो पैकरे इंसानी में आया, और पैकरे इंसानी में आने के बाद उसने आवाज दी कि मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बच्चे की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। तो मरियम में रूह फूंकवाई जिब्रील के जरिए। जहां वसीले के जरिए काम करे वहां हम, और जहां खुद काम करे वहां मैं। मरियम के लिए कहा हमने फूंकी, जिब्रील था। आदम के लिए कहा मैंने फूंकी। भाई वो भी जिब्रील से क्यों नहीं फूंकवा दी? कहा नहीं, फरिश्तों को सजदा करवाना है आदम के सामने। फरिश्तों को सजदा करवाना है आदम के सामने। तो अगर जिब्रील से कहता कि फूंक दो, जिब्रील कहते मैं नहीं तो फूंक के जिंदा किया इसे। अब यहां तक तुम आ गए कि जहां हम कहे वहां वसीला है। तवज्जो रखना, जहां हम कहे वहां वसीला है, जहां मैं कहे वहां बराह रास्त है। तय हो गई बात। भाई इब्राहिम को मिनजनीर के चक्करों से आग की तरफ फेंका गया। क्या कमाल की बात है। ये मैं और हम अगर समझ में आ गया तो मुझे आगे जाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तुम जानते हो ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिनजनीर पर रखा गया, और मिनजनीर पर रखने के बाद चक्कर दिए गए। जब चक्कर दिया जा रहा था, अब ये तारीफ है, कुरान नहीं है, जब चक्कर दिया जा रहा था तो एक मरतबा जिब्रील आए। देखो इब्राहिम मुतमईन बैठे हैं मिनजनीर के चक्करों में। ये मिनजनीर के चक्कर समझे, मिनजनीर उस जमाने का कसला होता था, उसमें चीज रख के, पत्थर रख के चक्कर दिया जाता था, और फिर तेजी के साथ उसे फेंका जाता था। जितना तेज चक्कर होगा उतनी तेज चीज जाएगी। समझ में आ गई ना बात। तो अब मिनजनीर तो आज होता नहीं है, लेकिन वो चक्कर देने वाले गोले होते हैं जो अक्सर मेलों में नजर आते हैं, और मैंने अपने बचपने में खारादर में बहुत देखा इस रोड के ऊपर। तुमने देखा है? नहीं देखा? देखा है? यानी बच्चे उसमें बैठ जाते हैं और वो चक्कर खाते हैं। भाई थोड़ी देर के लिए उसमें बैठ जाओ। अब तो बच्चे नहीं हो ना, जवान हो, जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर चक्कर वाकई ना आ जाए तो मेरा दिम्मा, यानी वाकई ये कि वो इस तेजी से चक्कर खाता है कि उसमें इंसान को चक्कर आ जाता है। तो इब्राहिम मिनजनीर के चक्करों में है, और ऐसे में जिब्रील पहुंचा और कहा इब्राहिम हल्ल का हाजतुन, इब्राहिम तुम्हें कोई हाजत है? अगर कह दे है तो वो नाराज हो जाए कि दोस्त के होते हुए दूसरे से कह रहे हो। ये बात वादे हुई या नहीं हुई? देखो इब्राहिम कहाँ है? मिनजनीर के चक्करों में। ठीक, चक्करों में है इब्राहिम। और अभी मैंने तुम्हें बताया, एक जुमला सुनो। देखो इब्राहिम से कहा कि कोई हाजत है? अगर कह दें कि नहीं है तो गलत है। अगर कह दें है तो वो नाराज हो जाएगा कि हमारे होते हुए तुमने जिब्रील से क्यों कहा। तो इब्राहिम को ऐसा जवाब देना है कि गलत भी ना हो, वो भी नाराज ना हो। कहने लगे अम्मा इलैक फला, भाई हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। कितनी बारीक मंजिल है कि ये भी कहना है कि हाजत है, ये भी कहना है कि तुमसे नहीं है। तो मिनजनीर के चक्करों में
ابراہیم کا ذہن اتنا حاضر، بات مکمل ہو گئی. چھوٹا نبی اتنا حاضر و ذہن ہو اور بڑے نبی کو ہلکے سے بخار میں ہذیان ہونے لگے. یہ مراحل آسانی سے طے ہو رہے ہیں نا، ظاہر ہے پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا. یہ تو میں ابھی اپنے دوستوں کو خلقتو اور خلقنا کے چکر میں پھنسا کے بیٹھ گیا. میں سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو اب ابراہیم ہے منجنی کے چکروں میں اور ایک مرتبہ فضا میں آئے. یہ ہے قدرت، پہچانو اپنے اللہ. یہ ہے قدرت. حکم ہوا اس بھڑکتی ہوئی آگ کو قل تو نہیں. بھائی اب اس سے بہتر مقام نہیں ہے تمہاری خدمت میں جملہ عرض کرنے کا. اچھا بھائی جبریل، حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. واپس چلے گئے جبریل. اب کوئی وسیلہ ابراہیم کے بعد موجود نہیں ہے. ٹھیک، فرشتے وڈرا کر لیے اللہ نے، کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں ہے. اللہ یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. ابھی ابراہیم آپ تک پہنچے نہیں. اللہ ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے. بھائی میں نے نہیں کہا، ہم نے کہا. کوئی تو وسیلہ تھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا. کوئی تو تھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا وسیلہ. جبریل نہیں ہے، اس لیے جبریل واپس آ چکا ہے. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں میرے مولا نے کوفے کے ممبر سے کہا بھائی تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ انا الذی جعلت النار بردا وسلاما علی ابراہیم. ارے وہ میں ہوں جس نے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. اچھا بھئی یہ قل تو قلنا کا فرق سمجھ میں آ گیا. اب چلو واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے سمیعا بصیرا ہم نے خلق کیا. ٹھیک. اور سورہ ذاریات میں کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس. یہ وہ منزل ہے جہاں میں تمہیں قرآن کی باریکی دکھلانا چاہ رہا ہوں. اور نوجوان ہو سمجھتے ہو بات کو، اس لیے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. میں نے، وہاں ہم نے، یہاں میں نے. اگر یہاں ہم نے آ جاتا تو عبادت میں بہت سے شریک بن جاتے. بات تو واضح ہو رہی نا. اچھا بھائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، ہم نے نہیں میں نے، تاکہ وہ فقط میری عبادت کریں. تو اب چارٹر دیا، سبب بتایا کیوں خلق کیا، تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے، یہاں تک ہم آ گئے. اور اب اس کے بعد تخلیق انسانی پہ گفتگو کی. پوری ایک فکر ہے جو میں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا. اب دیکھو انسان آگے بڑھ رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وہی ہے. انسانیت کے نام اللہ کا پہلا پیغام ہے. پہلا، یعنی اس سے پہلے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اگرچہ یہ 30ویں سورے میں ہے، 30ویں پارے میں ہے، مگر یہ پہلا سورہ ہے. پہلے سورے کی 5 آیتیں یہ پہلا پیغام ہے، پہلی وحی ہے جو دنیا میں انسانوں کے لیے آئی. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو علق کے معنی جمع ہوا خون، جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم. پڑھو حبیب، تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم. اور انسان کو سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا. تم سے بہتر اس جملے کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے.
پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ ہے. یعنی عرب کے جس ماحول میں یہ سورہ اتر رہا تھا اس ماحول میں ہر گھر میں تلوار تھی اور کسی گھر میں قلم نہیں تھا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ ہے قرآن کا معجزہ. ہر گھر میں تلوار ہے، ہر گھر میں تیر ہے، ہر گھر میں تبر ہے، ہر گھر میں گرز ہیں، ہر گھر میں نیزے ہیں. قلم ایک گھر میں بھی نہیں تھا، لیکن نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ اب حکومت قلم کی آنے والی ہے. بھائی اب سمجھ رہے ہو نا قرآن کو؟ قرآن تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمع کے خون سے خلق کیا. اقرا وربک الاکرم. حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. میں نے آج سے 7 سال پہلے اس امام بارگاہ میں ایک جملہ کہا تھا، کہو تو میں دوہراؤں. پڑھو دو مرتبہ کہا پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا بھائی موسم تو سردی کا ہے، لیکن اب دیکھ لو پسینہ کتنا آ رہا ہے. اگر میں پانی مانگ لوں تو کیا یہ ناجائز مطالبہ ہے؟ ٹھیک. اچھا یہ بچہ بیٹھا ہے، ایک بچہ یہاں بہت چھوٹا اور بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ایک بچہ ہے. 3 بچے میرے سامنے چھوٹے بیٹھے ہیں. اگر میں ان سے کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پلا دو، آپ کو اعتراض ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بچہ ہے، جا سکتا ہے، پانی لا کے مجھے دے سکتا ہے، تو یہ میرا مطالبہ معقول ہے نا؟ پانی پلا دو یہ میرا مطالبہ معقول ہے. ٹھیک. لیکن اگر ان بچوں سے میں مطالبہ کروں کہ بچوں ہوا میں اڑ جاؤ تو یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا آپ نے کہتے دیا. تو تیرا رسول تو پڑھ نہیں سکتا، تو بار بار پڑھو کیا کہہ رہا ہے؟ بہت سیدھی بات ہے نا. اقرا 2 مرتبہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا پڑھو 2 مرتبہ. وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو کب تک کہتے رہو گے کہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اور کب تک کہو گے کہ لکھنا نہیں آتا تھا؟ پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے. پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اچھا تو دیکھو بھائی پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ نہ اسے پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. تو اب میرا خیال جانتے ہو کیا ہے بھائی؟ عجیب خیال ہے، اور وہ خیال اگر تم تائید کرو تو میں اسے پیش کر دوں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں لکھنا نہیں آتا تھا. تو بھائی جب لکھنا نہیں آتا تھا تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. تو کسی نے نہیں دیا اس لیے کہ دل میں خطرہ تھا کہ اگر دیں گے تو لکھ دے گا. دل میں خطرہ تھا کہ اگر قلم دیں گے تو لکھ دے گا. تو عجیب لوگ تھے بھائی، عجیب لوگ تھے. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا، دل میں خطرہ ہے کہ لکھ دے گا. زبان سے کہا لکھنا نہیں آتا، دل میں خطرہ ہے کہ اگر قلم دیں گے تو لکھ دے گا. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے.